أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. سورہ لقمان یہاں سے شروع ہوئی ہے. سورہ لقمان کی ابتدائی آیات ہیں. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیات ہیں مضبوط اور مستحکم کتاب کی آیات ہیں. ہدی و رحمۃ للمحسنین، اور یہ جو آیات ہیں یہ ہدایت، یعنی قرآن پاک سارے کی سراپا ہدایت. ورحمۃ للمحسنین، اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے. محسنین کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی مرنا ہے، موت کے بعد زندگی ہے، قبر حشر، اس پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو خریدتے ہیں یعنی کھیل تماشا کی بات، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اس کے ذریعے سے بھٹکائیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، بغیر علم، جہالت کی بنا پر. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اللہ کی آیات کو مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیات کا. اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کو رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، ذلیل کرنے والا عذاب ان کو ہوگا. یہ ایک کافر تھا، مکے کا بڑا کافر، نضر بن حارث. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اترتا تھا، تو آپ علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو یہ ظالم فارس گیا، وہاں سے شاہان عجم کی کتاب لے آیا، یعنی جو فارس کے بادشاہ تھے پہلے جو گزرے تھے. تو قرآن کے مقابلے میں کہنے لگا یہ دیکھو اس میں کہانی قصے ہیں، میں بھی تمہیں کہانیاں والی کتاب. تو لوگوں کو وہ پڑھ پڑھ کے سناتے قرآن کے مقابلے میں. اور ناچنے گانے والی عورتیں رکھ لی، جو اسلام کی طرف تھوڑا بہت متوجہ ہوتا اس کو اپنے پاس بلا کے ناچ گانے سناتا، اور ناچنے والی گانے والی عورتیں لے آیا وہاں سے خرید کر، یعنی باندیاں. اور ایک شاہان عجم کے بادشاہوں کی ایک، جن میں اس میں واقعات لکھے تھے پہلے بادشاہوں کے، وہ پڑھ کر سناتا اور قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتا. تو اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی کہ وہ شخص جس نے ایک لہو الحدیث یعنی کھیل تماشے والی کتاب خرید لی تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرے جہالت کی بنا پر. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا،
اور قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ہے رسوا کرنے والا عذاب، قیامت کے دن یہ ذلیل و رسوا ہوں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یہ نضر بن حارث، تو وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، پیٹ پھیر کر، تکبر سے پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے، تکبر کرتے ہوئے، كأن لم يسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں کچھ، كأن فی اذنیہ وقرا، اور کانوں کو ایسے بند کر لیتا ہے جیسا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے، کانوں میں کوئی چیز ٹھوکی ہوئی ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو قرآن کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہا کریں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بڑی زبردست طاقت والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ پہلی آیت میں سورہ لقمان کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیات ہیں مضبوط اور مستحکم کتاب کی آیات ہیں، یعنی جو کتاب ہے قرآن پاک مضبوط ہے، مستحکم ہے اور پکی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور اس کی مثل کوئی نہیں بنا سکتا، تو ایسی اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ قرآن پاک سراپا ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین، دوسری جگہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور فیہ آیات بینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، یعنی اگر کوئی ہدایت کا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اس قرآن کے علاوہ کہیں راستہ نہیں ملے گا، اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملے۔ تو اللہ نے فرمایا، کہیں فرمایا والفرقان، یہ جو قرآن ہے حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے، کہیں فرمایا اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اور ایک قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے اس میں شفا ہے ایمان والوں کے لیے، ان کے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، روحانی بیماریاں جتنی بھی اندرون ان کے لیے شفا، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا۔ تو اللہ نے تمام بیماریوں کی شفا اس قرآن میں رکھی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، پھر دلوں کا زنگ کیسے صاف ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد، موت کو کثرت سے یاد رکھے اور قرآن کی تلاوت کرے، تو فرمایا کہ دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن پاک دلوں کے لیے شفا بھی ہے، دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے اور ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو ایمان والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تین ہی مطالبے ہیں شروع میں بھی قرآن کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور آخرت پر یقین، کیونکہ نماز میں پھر سارے احکام آ جاتے ہیں، جو نماز پڑھے گا ہر بے حیائی بری باتوں سے نماز روک دیتی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں ساری مالی عبادات آ جاتی ہیں، اور آخرت پر یقین تو یہ عقائد کا درست ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی مالی عبادت اور نماز کی ادائیگی بدنی عبادت، تو یہ اعمال کر لے
تو فرمایا جس نے یہ اعمال کر لیے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب نماز اہم ترین عبادت ہے، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا، جگہ جگہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ کہیں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ کہیں فرمایا کہ انسان کے یعنی دین میں نماز کی اہمیت ایسی ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کی اہمیت، سر نہ ہو، سر کو جدا کر دیا جائے انسان ختم، ایسے نماز کو دین سے جدا کر دیا جائے دین ختم۔ قرآن کی ایک آیت میں ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ جنتی اور جہنمیوں کو بالکل قریب کر دیں گے، ان کے درمیان میں سے پردے جو حائل ہیں وہ ہٹا دیں گے، اور جنتی براہ راست جہنمیوں سے مکالمہ کریں گے، بات چیت کریں گے۔ تو ان سے پہلا سوال یہ ہوگا ما سلککم فی سقر، اے جہنم والو کیا چیز تھی جو تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنی؟ تو پہلا جواب یہ کہیں گے لم یکن من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو پہلا جواب ان کا یہی ہوگا پھر نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیو، آج اللہ نے موقع دیا ہو، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ نماز اہم ترین عبادت ہے، اور اللہ اگر مال دے تو مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کریں، جیسے نماز کی اہمیت ہے ایسے زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ اور زکوٰۃ کے مسائل پوچھیں، عام طور سے یعنی نماز تو دیکھا دیکھی لوگ پڑھ لیتے ہیں صحیح، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں لوگوں کو، چونکہ یہ انفرادی ایک معاملہ ہے تو اکثر لوگوں کو مسائل کا پتہ ہی نہیں۔ گھر میں زیور ہے، بیوی کا ہے، گھر والوں کا ہے، زیور رکھو، اس پہ کتنا زیور ہو کتنی زکوٰۃ آتی ہے کچھ پتہ ہی نہیں۔ پھر دکاندار ہیں تو دکانوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے ہر سال، جو کتنی ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، تو یہ علماء کرام سے پوچھا جائے بھی میں نے یہ دکان کھولی ہوئی، اس پہ کتنی زکوٰۃ آئے گی، اس کا کیا طریقہ کار ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ تو یہ سارے مسائل پوچھیں، اور پھر صحیح جیسے نماز کی ادائیگی صحیح، ایک تو نماز پڑھنا، پھر صحیح پڑھنا، اس کو سیکھ کر پڑھنا، ایسی زکوٰۃ دینا، پھر اس کو سیکھ کر دینا بھی کس طرح زکوٰۃ دی جائے، کس کو دی جائے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں۔ رمضان قریب آ رہا ہے، اس میں یہ انشاءاللہ نماز کے، زکوٰۃ کے مسائل تفصیل سے بیان ہوں گے۔ اور فرمایا ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر یقین رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں آخرت کو جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں، آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ اب دنیا میں جتنے بھی ظالم ہیں، اگر ان کو یقین ہو کہ بھی آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی ہے، کوئی ظلم نہ کرے کسی پر۔ اسی طرح جس کو پتہ ہے بھی اللہ کے سامنے پیشی، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ سب سے بڑی یقین کی بات ہے، یقین کی کمزوری کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، یقین مضبوط ہے کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اس لیے آخرت پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے، بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ تھوڑی دیر بعد کبھی قیامت کا ذکر ہے، کبھی موت کا ذکر ہے، کبھی میدان محشر کا ذکر ہے، تو بار بار احساس دلایا جا رہا بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، اللہ کے سامنے پیش کی ہے، اور اللہ کو ایک ذرے ذرے کا حساب دینا۔ تو جس نے نماز کی ادائیگی کر لی، زکوٰۃ کی ادائیگی کر لی، آخرت پہ یقین پختہ ہو گیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت والے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اگلی آیت میں وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، ایک مکے کا ایک کافر تھا نضر بن حارث، تو یہ بڑا ظالم انسان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پکا دشمن تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے، قرآن سکھاتے، تو یہ ظالم
فارس جا کر وہاں سے ایک کتاب لے آیا اور اس میں بادشاہوں کے واقعات تھے۔ تو کہنے لگا دیکھو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کتاب پڑھ کے سناتے ہیں اس کے مقابلے میں تمہیں کتاب سناتا ہوں، یہ میری کتاب۔ لوگوں کو جمع کر لیتا اور اس میں کہانی قصے سناتا اور قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتا، اور جو اسلام کی طرف کو مائل ہونے لگتا اس کو اپنے پاس بلا کے اس کو کھلاتا پلاتا، اس کی دعوت کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ناچنے گانے والی عورتیں اس نے رکھی ہوئی تھیں تو ان کا ڈانس کرواتا، اور یعنی کھیل تماشا بنا کر قرآن کی آیت۔ تو اس کے بارے میں پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو خرید کر لائے ہیں ایک لایانی کتاب، یعنی وہ لایانی بادشاہوں کی جھوٹی کہانی قصے اس میں لکھے ہوئے تھے، کھیل تماشے والی، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتا ظالم، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ایسے جو بھی لوگ ہیں، اس میں نضر بن حارث چونکہ قرآن تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تو اس کے طرز پر جو لوگ بھی چلیں گے، لوگوں کو غلط راستے پر لگائیں گے، ناچ گانے پہ لگائیں گے، ڈانس پہ لگائیں گے، غلط راستہ۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے بیٹھکوں میں جگہ جگہ اس طرح کی بے حیائی کے اڈے بنائے ہوتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، فلمیں چلتی ہیں، گانا بجانا ہوتا ہے۔ جہاں بھی اس طرح کا ماحول ہوگا ان سب کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے ہے ذلیل کرنے والا عذاب۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا جب ان سے کہا جاتا ہے، ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا گویا کہ بات سنی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا گویا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ ٹھوکے ہوئے ہیں۔ وقر کہتے ہیں کسی چیز کے اندر کوئی چیز ٹھوک دینا، تو ان کے کانوں میں کوئی ڈانٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے کانوں میں بات جاتی نہیں۔ تو ایسے لوگ جو قرآن کو نہیں سنتے، قرآن پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، تو فبشرہ بعذاب علیم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ آخر میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اعمال صالحہ، تو ان کے لیے باغات ہیں، نعمتوں کے باغات، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور خالدین فیہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ مل کے توفیق عطا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم اهد الناس والجان جميعا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔